الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. صلوات. عزیزان محترم، تقریر شروع کرنے سے پہلے میں اپنی دل کی گہرائیوں سے قبلہ آیت اللہ ابراہیم صاحب قبلہ وقابہ کا بے انتہا ممنون ہوں کہ مجھ جیسی حقیر ہستی کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے. اس کے ساتھ میں قبلہ اس نے ابھی تقریر کی اس کا بھی بے انتہا شکر گزار ہوں. حالانکہ ان ہستیوں کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی ایسے کہوں کہ جیسے سمندر میں قطرہ ہوتا ہے. لیکن امید کرتا ہوں کہ اگر ان کی دعائیں شامل حال رہی تو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے. میں نے گزشتہ تقاریر میں عرض کیا کہ وجود قرآن حضور اکرم کی ذات ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم کو وہی پہچان سکتے ہیں جو ناطق قرآن ہے، یعنی جس طرح رسول کا وجود قرآن ہے اس طرح ان ہستیوں کا بھی وجود قرآن ہو. عزیزان محترم، آج کی میں تقریر ان الفاظوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو. رات میں نے عرض کیا تھا کہ متقین اللہ کی نظر میں کون ہے، اور جب متقین کا یہ مقام ہے تو پھر امام المتقین کیسا ہونا چاہیے. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے تو قرآن یہ کس طرح ہدایت کرتا ہے؟ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کسی سے بولتا ہے. اگر یہ قرآن کسی سے بات کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہے. تو یہ قرآن کس طرح ہدایت کرتا ہے؟ اگر یہ قرآن ہدایت کرتا تو کم از کم مسلمانوں میں ایک ہی فرقہ ہوتا، ایک ہی مذہب ہوتا، ایک ہی ملت ہوتی. یہ 73 فرقے کہاں سے آ گئے؟ اور سارے دلیل دیتے ہیں قرآن سے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. عزیزان محترم، تو تقریر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن خود ہدایت نہیں کرتا، لیکن سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن ایک ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے جو اقوم ہے، یعنی قرآن سے محکوم تر ہے. یعنی قرآن خود نہیں ہدایت کرتا، لیکن وہ ایک ایسی ہستی کی طرف ہمیں رجوع کرتا ہے جو قرآن جیسا یا قرآن سے زیادہ محکوم تر ہے. ہم اس کو اپنی زبان میں موصوف کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. یعنی ہمیں قرآن کہتا ہے کہ دیکھو میں ہدایت نہیں کروں گا، اس کی طرف جاؤ جو موصوف ہو، جو امام ہو. یعنی قرآن خود ہدایت نہیں کرتا، لیکن قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جاؤ امام کے پاس جاؤ، موصوف کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ہدایت کرے گا. اگر خود قرآن ہدایت کرتا تو پھر رسول کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. میں نے راتر کیا تھا کہ 30 صحابی سے زیادہ اس حدیث کے راوی ہیں. انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی
ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی دونوں چیزیں موجود تھیں. اگر موجود نہ ہوتی تو رسول چھوڑتا کیسے؟ قرآن اور اہل بیت. دیکھو دونوں کو پکڑنا، دونوں کو پکڑنا، دونوں کو. اگر تم نے دونوں کو پکڑا تو پھر میرے بات گمراہ نہیں ہوگی. اور لن یفترقا، دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں میں افتراق نہیں ہے. بس یا وہ ہے یا وہ ہے. فرق یہ ہے کہ وہ صامت ہے، یہ ناطق ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے. اور یہ تب تک تم سے جدا نہیں ہوں گی جب تک حوض کوثر پر نہ پہنچے. حدیث ایک ہے لیکن سوال 5 ہے. کس نے چھوڑا، کیا چھوڑا، کن میں چھوڑا، کیوں چھوڑا، کب تک چھوڑا. یعنی ایک حدیث ہے اور سوال 5 ہے. کس نے چھوڑا، کیا چھوڑا، کن میں چھوڑا، کیوں چھوڑا، کب تک چھوڑا. تو جواب ملے گا کہ یہ دونوں چیزیں کس نے چھوڑی؟ رسول نے چھوڑی. رسول نے کیا چھوڑی؟ قرآن اور اہل بیت. کیوں چھوڑی؟ گمراہی سے بچنے کے لیے. کن میں چھوڑی؟ کن میں چھوڑی؟ جن کو چھوڑ رہا ہے، جو چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے. جن کو چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے، جن میں چھوڑ رہا ہے وہ اور ہے. یعنی چھوڑ رسول رہا ہے. کن کو چھوڑ رہا ہے؟ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ گمراہی سے بچنے کے لیے. کن میں چھوڑ رہا ہے؟ کہیں گے امت میں. تو میں کہتا